الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے امہات المؤمنین، قرآن اور سیرت۔ امہات المؤمنین کے حوالے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک زوجہ محترمہ کا مطہرہ کا میں تعارف کروا دوں گا تاکہ پورا ایک پس منظر ہمارے سامنے آ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی خواتین تھیں اور کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا کہ رسول اللہ نے ان سے نکاح فرمایا اور وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ بہت ضروری ہے حالات کو جاننا، اس لیے کہ جب ہم مدینۃ المنورہ کے حالات کو ہم جانیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے اتنے نکاح کیوں فرمائے تھے، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح میں 2 خواتین، 3 خواتین یا 4 خواتین کیوں آئی تھیں۔ اس پس منظر کا اور بیک گراؤنڈ کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم سیرت کو، مدینے کے ماحول کو، عرب کی تہذیب اور ثقافت کو اور وہاں جو حالات تھے اس وقت، جب تک ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے تو ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس وقت کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو رہنے والے لوگ تھے ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا ماحول کیسا تھا، ان کی عادات، ان کے خصائل اور ان کی صبح و شام، یہ سب کچھ دیکھنا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھ نہیں ہے تو پھر کبھی بھی انسان کو قرآن کے حوالے سے کوئی بھی رائے نہیں دینی چاہیے کسی آیت پر، اور خاص طور پر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات کرتے ہیں، امہات المؤمنین کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں، اس لیے کہ اس وقت جو حالات تھے ان میں خواتین کو قبول کرنا اور ان کی ذمہ داری کو لینا اور انہیں اپنی زوجیت میں لینا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ غزوات ہو رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے۔ تو ان حالات میں کہ جب مسلمان شہید ہوئے تو ان کی بیوائیں بھی تھیں، اور ان جنگی حالات میں دوسرے قبائل کی خواتین بھی آ رہی تھیں۔ یعنی وہ ایسے حالات نہیں تھے کہ جیسے الحمدللہ اس ٹائم ہم پاکستان میں ہیں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، ہم جنگی حالات میں نہیں ہیں، اور کوئی ایسی ایمرجنسی بھی نافذ نہیں ہے، اور کوئی ایسے مختلف طبقے بھی موجود نہیں ہیں کہ جو طبقے ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوں، کوئی مختلف گروہ اور فرقے بھی نہیں ہیں۔ تو مدینۃ المنورہ کے اس پورے ماحول کو انسان اگر سمجھتا ہے تو پھر میرا خیال ہے نہ تو کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے جس طرح مستشرقین نے اعتراضات اٹھائے، اور خاص طور پر ولیم میور کی جو کتاب ہے لائف آف محمد، اس صاحب نے بدقسمتی سے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو ایک سمجھدار، سنجیدہ اور تعلیم یافتہ انسان سے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اس لیے ولیم میور کی کتاب کا جواب دینے کے لیے سر سید نے پھر ارادہ کیا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر انہوں نے کتاب لکھی۔ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ اعتراضات کا جب تک علمی محاسبہ نہ ہو اس وقت تسلی اور تشفی نہیں ہوتی۔ اسلام پہ اعتراضات ہوں یا پیغمبر اسلام پہ اعتراضات ہوں، قرآن پہ اعتراضات ہوں یا حدیث پہ ہوں یا تعامل صحابہ پہ اعتراضات ہوں، تو ان تمام اعتراضات اور سوالات کا جواب
ہمیشہ علمی انداز میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ، حیات مبارکہ پہ اگر اعتراضات ہوتے ہیں اور بڑے سنگین قسم کے حملے کیے جاتے ہیں، اور کئی حملے تو ایسے ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، کئی حملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جملہ ایک مسلمان اگر پڑھتا ہے تو بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کہنے والا، یہ لکھنے والا کیا لکھ گیا ہے یہاں پر، تو اس کی سنگینی کو سمجھنا اور پھر اس کا علمی انداز میں جواب دینا، اس لیے کہ مشتعل ہونا، بھڑکنا یا بھڑکا دینا دوسروں کو، یہ بہت آسان ہوتا ہے، گویا کہ یہ اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت اور اپنے وقت اور پیسے کو برباد کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی اعتراض کا جواب علمی انداز میں دیا جائے گا تو پھر ہی معاشرے میں ایک سنجیدگی اور معاشرے میں ایک علمی ماحول پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس انداز سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک کلچر بن جاتا ہے معاشرے کا کہ اگر کوئی اعتراض، کوئی سوال سامنے آئے اور اس سوال اور اس اعتراض کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اور سنجیدگی سے اس کا جواب دیا جائے۔ یہ بات میں نے اس لیے خاص طور پر کی ہے کہ چونکہ انسان کا علم اور اس کا مطالعہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے تو بہت سے باتیں ایسی ہوتی جن پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، انسان کو وقت کے ساتھ ان باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو ہم پڑھ لیں، تو قرآن کو صرف پڑھنا اور بالکل ہی جس ماحول میں قرآن اترا، نازل ہوا، اس کو نہ سمجھنا، اس سے پھر بہت سی گمراہیاں اور بہت سے مسائل امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم ازواج مطہرات کی بات کریں یا جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، یا پھر ہم جو مختلف گروہ وہاں پر موجود تھے ان کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پورے پس منظر کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم پس منظر کو سمجھیں گے تو پھر سارے سوالات اور اعتراضات خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں ازواج مطہرات کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ نے کیوں ان کو چھت دی، گھر دیا، ان کو اپنے پاس رکھا، اور اسی طرح دیگر صحابہ نے بھی اسی پر عمل کیا اور خواتین کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے میرے سامنے ہے سورۃ الاحزاب، قرآن مجید کی 33 سورت ہے، اس کا پورا رکوع ہے جو میں تلاوت کرنا چاہوں گا، اور اس میں سے بھی بہت سے مسائل ایسے میں بیان کروں گا کہ جس سے ہماری بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور آیت ہے 28، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو وزینتہا، اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، تو میں تم سب کو یہ دنیا کا سامان دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر اسی آیت کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس سے اگلی آیت کو، تو ہمیں اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینۃ المنورہ میں آ کر آپ نے نکاح فرمائے تھے، اس نکاح کا مقصد صرف ہرگز جنسی ضرورت کی تکمیل نہیں تھا، جسمانی ضرورت کی تکمیل نہیں تھا، بلکہ اس کے کیا مقاصد تھے؟ اب دیکھیے اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا محسنات کے لیے، تم میں سے جو محسنات ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں اس بات کا جواب مل گیا کہ کوئی دنیاوی غرض کے لیے رسول اللہ نے نکاح نہیں فرمائے تھے، کوئی اپنی فطری احتیاج کے لیے، محتاجی اور حاجت کے لیے رسول اللہ نے نکاح نہیں فرمائے تھے۔ کیوں نکاح فرمائے تھے؟ یہاں پر بالکل واضح کر دیا، اس لیے کہ مدینہ کے معاشرے میں جو منافقین کی عورتیں تھیں، منافقات تھیں، وہ ازواج مطہرات کے پاس آتی تھی اور آ کر کہتی کہ بھئی دیکھو فلاں سردار کی بیوی ہے، فلاں کی بیوی ہے، دیکھو وہ عیاشی کر رہی ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، لباس ہیں، کپڑے ہیں، مزے کی زندگی گزر رہی ہے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے نکاح کر کے تم نے کیا کمایا، کیا تم نے دنیا دیکھی، کیا تمہاری زندگی ہے؟ یہ باتیں جا کر وہ کرتی تھیں
اور ازواج مطہرات کو جا کر یہ باتیں سناتی تھیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ اس بات کو بیان کر دیا کہ دیکھو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ سمجھ کر اگر آئی ہو کہ تمہارا نکاح ہوا کہ تم یہاں پر دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی عیاشیاں یا دنیا کا ساز و سامان تمہیں یہاں پر ملے گا، تو ایسی صورت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ دنیا تمہیں سیکریفائس کرنی پڑے گی۔ جو حالات آئیں گے، مشکل حالات ہوں، تنگی کے ہوں، آسانی کے ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے، اصل جو مقصد ہے وہ مشن ہے، وہ مقصد کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، آپ کی بعثت کا مقصد ہے، در حقیقت وہ ہے۔ تنگی بھی ہوگی، اسرت ہوگی، آسانی ہوگی، سب کچھ ساتھ چلے گا۔ اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں یہی سوچ کر اگر تم آئی کہ دنیا کی زندگی تم چاہتی ہو، تو پھر دیکھو اللہ کا یہ رسول تمہیں آزاد کر دیتا ہے اور بڑی ہی اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کرتا ہے اور دنیا کا ساز و سامان تمہیں دے دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کر کے آئی ہو نا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت کو چاہتی ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سے ہی رسول اللہ کی شادیوں اور آپ کے جو نکاح ہیں اور تعدد ازواج کا مسئلہ یہیں سے حل ہو جاتا ہے۔ کاش مستشرقین اور ہمارے مسلمان یا دوسرے لوگ کاش اس مقام کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بالکل واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح فرمائے تھے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کرتی ہے تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر اس کے لیے دو چند سزا ہوگی، دگنی سزا ہوگی۔ یہ ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے اور اس سے سبق دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس بات کا کوئی احتمال تو نہیں ہے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اگر کوئی بات بھی شامل کریں گے نا، تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کی شاہ رگ ہم کاٹ دیں گے۔ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے۔ قرآن نے یہ بھی کہا نا کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کی، تو گویا کہ پھر آپ حق کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ اب یہ ایک کہنے کا انداز ہے، تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ بڑی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، تم نبی کے حرم میں ہو، نبی کے نکاح میں ہو، نبی کے گھر میں ہو، تو اس لیے ذرا اپنا خیال کرو، یعنی اس حد تک احتیاط کرو کہ کسی منافق کو اور کسی کافر کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ کوئی بات اٹھا سکے۔ حقیقت میں بات تو کچھ نہیں ہونی، لیکن منافقین کسی بات کو بڑھا سکتے ہیں، تو لہٰذا زیادہ احتیاط کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ اب اس سے آگے فرمایا، یہ 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، کرتی ہے، تعمل صالحا، اور اچھے عمل کرتی ہے، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو پھر اس کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا، دو چند اجر ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم، عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم میں آپ رہی ازواج مطہرات اعلیٰ کردار کی خواتین تھیں، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت کی خواتین تھیں۔ باقی یہ ہے کہ گھر میں جب بیویاں ہوتی ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں، امہات المومنین، تو کبھی بشری تقاضا ہے، فطری معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان میں ایک رشک پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی ذکر کیا ہم نے، ان سے بہت سی روایات جو نقل ہیں ان کا ہم نے بیان کیا تھا۔ تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے، قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن دنیا میں ان نیک لوگوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بہت کوئی رنجش ہوگی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رنجش کو ختم کر دے گا، ان کو باہمی طور پر محبت اور مودت کے ساتھ ان کو ملا دے گا۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو انسانی فطرت ہے نا، کبھی اس کو اگنور نہ کیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخصیت جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جب تک ہم اس کو
فطری تقاضوں سے بلند نہ کر دیں اس وقت تک ہم اس کی شان اور اس کی عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ یہ غلط تصور ہے، بلکہ ایک عظیم انسان کی عظمت پر کبھی بھی کوئی داغ نہیں پڑتا اگر بحیثیت بشر کے کوئی اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں پر اتنی ازواج ہیں تو ان میں آپس میں کسی نقطے پر اختلاف ہو گیا، کوئی رنجش ہو گئی، کسی میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ کسی کے پاس جا کر زیادہ بیٹھ گئے، رسول اللہ کی کسی پر زیادہ توجہ ہے یا کم ہے، تو یہ معاملات خاندان میں گھروں میں ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھی بیوی ہو تو پھر بھی یہ ہوتے ہیں مسائل، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا۔ تو اس لیے ان باتوں کی بنیاد پر کبھی بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے بارے میں ہم کہیں کہ جی وہ تو انہوں نے تو ایسا کیا تھا، وہ تو ایسے کہتی تھی، وہ تو ایسے بولتی تھی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو ازواج مطہرات کے لیے کوئی شک نہیں کہ رسول اور نبی کی حیثیت، جس بنیاد پر وہ آپ پہ ایمان بھی لائیں اور اپنی زندگی کو آپ کے مشن کے لیے وقف بھی کیا۔ دوسرا پہلو یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ آپ کے زوج ہیں، ان کے ازواج مطہرات کے، اور میاں بیوی میں کبھی کسی نقطے پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی خامند کی آواز اونچی ہو جاتی، یہ معاملہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ پڑھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں، انہوں نے اس طرح بات کہی یا اس طرح وہ بولی، تو ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اور یہ بات میں ذرا دوسرے انداز سے بھی ہلکے پھلکے انداز میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر خامند اپنی بیوی سے بات کرتا ہے یا بیوی اپنے خامند سے بات کر رہی ہوتی ہے تو بچے جب سنتے ہیں تو وہ دونوں ان بچوں کی والدین ہیں۔ بچے ہرگز یہ توقع نہ رکھے کہ جس طرح ہم اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں تو ہمارا باپ بھی ہماری ماں کا اسی طرح ادب کرے۔ بچے یہ بھی توقع نہ رکھیں کہ جس طرح ہم اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہماری ماں بھی اسی طریقے سے ہمارے باپ کا ادب کرے، یہ نہیں ہوتا۔ یعنی بچوں کو اپنی جگہ پر ایک بات کو سوچنا چاہیے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اور وہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے معاملات وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات اسی طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ میرا بڑا بھائی اگر مجھ سے بات کرتا ہے، میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے بچوں کا تایا ہے، چچا ہے۔ اب میرے بچے جب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں تو وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، ہمارا طرز گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ آواز اونچی نیچی بھی ہو سکتی ہے، ہم آپ سے تم بھی بول سکتے ہیں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں بچے ہیں ان کے لیے تو ہم دونوں ادب کی جگہ ہیں نا۔ اگر اس نفسیات کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اگر ہم ان معاملات کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جرت ہی نہیں پیدا ہوگی کہ ہم بیٹھ کر کوئی فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ ہم کوئی بات کہہ سکیں۔ ہمارے ہاں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جو تفرقے وجود میں آئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ علماء اور مورخین وہ بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگ گئے، اور اس چیز کا فیصلہ کرنے لگ گئے کہ کون حق پر ہے، کون نعوذ باللہ باطل پر ہے، کس نے کیسے بات کہی، آگے سے کیا جواب دیا گیا، ہم یہاں بیٹھ کر پھر اس کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہماری حیثیت تو اپنے گھر میں یہ ہے کہ ہم والدین کے معاملات میں نہیں بول سکتے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ ہم ان کی اس بنیاد پر بے ادبی نہیں کر سکتے، وہ آپس میں ان کا مرتبہ ایک جیسا ہے، وہ بات کرتے ہیں، اسی طرح تایا اور والد بات کرتے ہیں، چچا بات کرتے ہیں، ان کا مرتبہ ایک جیسا ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے بھی ہم ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سوچ سے ان معاملات کو اور ان مسائل کو اور ان مناقشات کو آپ کہہ لیجیے یا مشاجرات کہہ لیجیے، ہم ان کو اس انداز سے نہیں دیکھتے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کہ تم کسی اور جو عورتیں ہیں ان جیسی تم نہیں ہو، اور عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور نرم آواز میں بات نہ کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی طمع کر بیٹھے، کوئی لالچ کر بیٹھے، کچھ اور سوچ بیٹھے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک مومنہ عورت کسی مومن مرد سے بات کرتی ہے تو وہ بدتمیزی سے بات کرے، سختی سے بات کرے، ایسا نہیں ہے۔ معمول کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ میں نے بعض ایسی خواتین کا رویہ دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے ہے، اور پھر ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو مدینے میں منافقین تھے، وہ دروازے پر آتے، دستک دیتے اور پردے کے پیچھے زوجہ محترمہ گفتگو کرتی۔ اگر آواز میں نرمی ہوتی یا معمول سے بات کی جاتی تو وہ جا کر کہانیاں بناتے اور معاشرے میں افواہیں پھیلاتے اور بری باتیں کرتے تھے۔ فرمایا ذرا سختی سے ان سے بات کرو، نرم لہجے میں ان سے بات نہیں کرنی۔ اگر آج ایسی صورت ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ اسی طرح بات کریں گی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات سے خاص طور پر یہ فرمایا ہے، خاص طور پر۔ اب اس سے آگے کیا فرمایا؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نیکی کی بات کہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یہ فرمایا۔ اب یہ ازواج مطہرات سے فرمایا گیا ہے۔ حالات کیا تھے، پس منظر کیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح زیب و زینت کر کے، سنگھار کر کے باہر نہ نکلو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے، یعنی اے اہل بیت، جو رجس ہے نا، ناپاکی، اس کو دور کر دیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دیں۔ یعنی ان احکامات کا ایک تعلق، ایک پہلو تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو واضح بات ہے تزکیہ نفس ہوتا ہے، رجس ناپاکی انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یعنی ازواج مطہرات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ تم بالکل پاک، صاف، منزہ اور مطہرہ تم ہو جاؤ، طیبہ ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہوگی بات۔ دوسرا اس لیے بھی فرما دیا کہ رجس سے لے کے جانا چاہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین، کفار، مشرکین جو کہانیاں بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تہمتیں لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول کا جو خانوادہ اور گھر ہے، خاندان ہے، یہ محفوظ رہے اس طرح کی باتوں سے۔ یہ دو پہلو ہمارے سامنے آ گئے۔ اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو جو تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی یا تو یہ کہا گیا کہ ذکر کرو جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے اور حکمت سے۔ حکمت سے مراد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی زندگی ہے۔ یعنی دو ہی روشنیاں ہیں نا، ایک اللہ کی آیات ہو گئی اور ایک ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ ان دونوں سے تم روشنی لو اور یاد رکھو اللہ کی آیات کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات کو بھی، کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی ہے، پاک اور صاف اور ستھری زندگی۔ اب یہاں پر یہ پورا ایک رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پر یہ آیت ہے 37، یہ حضرت زید بن حارثہ سے، جو حضرت زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی ذات تھی، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا۔ اب حضرت زینب بنت جحش، آپ تو اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق تھا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی بنت عبد المطلب کی آپ صاحبزادی تھی اور ایک خاندانی تھیں آپ۔ ان کے مقابلے میں حضرت زید بن حارثہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ غلام تھے، حکیم بن حزام جو غالباً حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، وہ خرید کر لائے اور انہوں نے پھر حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خدیجہ نے پھر رسول اللہ کو پیش کر دیا، رسول اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا اور اتنی محبت دی، اتنی شفقت فرمائی کہ عرب کے معاشرے میں حضرت زید کو بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہا جانے لگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جانے لگا۔ تو رسول اللہ نے اپنی پھوپھی ذات سے نکاح کر دیا۔ اب جب نباہ نہ ہوا، اب بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی یہ اعلیٰ خاندان کی ہیں، اعلیٰ شرف کی ہیں، اور واضح بات ہے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو تو پھر بیوی اگر کچھ کہے بھی صحیح تو انسان پھر اسی پیرائے میں سوچتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے یہ اس وجہ سے کی ہے کہ یہ نسب میں، حسب میں، شرف میں مجھ سے بڑی ہیں، بلند ہیں، تو شاید اس انداز سے بات کرتی ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال جو بھی صورتحال تھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس شخص سے، یعنی زید سے، کہ جس پہ اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام کیا جس پر، اللہ کا بھی انعام ہوا کہ اسلام قبول کیا، رسول اللہ کا بھی انعام ہوا کہ آپ نے ان کو اپنی شفقت میں لے لیا۔ تو تقولو کا جو لفظ ہے نا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلتا کہ آپ نے جب کہا، یہ نہیں کہا، تقولو کہا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ زینب کو طلاق نہ دو۔ ہمارے ہاں پھر مفسرین نے بہت کچھ اس میں شامل کر لیا، بہت کمزور ضعیف روایات نعوذ باللہ شامل ہو گئیں کہ رسول اللہ خود چاہتے تھے زینب سے نکاح کرنا، اور پھر ایسے مفسرین بھی ہیں جنہوں نے واضح طور پہ کہا کہ بھئی یہ روایات اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جس پہ آپ نے انعام کیا، أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اپنے پاس، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهُ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ اپنے دل میں چھپاتے تھے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے آپ ڈرتے تھے۔ اب اس سے مراد یا تو زید ہے کہ وہ دل میں چھپاتے تھے، یا اس سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں اگر، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ اس لیے اپنے دل میں اس بات کو چھپاتے تھے کہ بھائی اگر طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد جو صورتحال مدینہ میں بنے گی کہ بھئی رسول اللہ کی پھوپھی زاد ہے، اسے طلاق ہو گئی، پھر کہانیاں بنیں گی کہ زید کا نکاح کیا گیا تھا ان کے ساتھ، اور دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن اللہ اسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ نے پھر حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو رسم بد وہاں پر موجود ہے مدینہ میں، عرب میں، وہ یہ کہ لے پالک کی متعلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا ممنوع تھا، منع تھا۔ رسول اللہ نے اس رسم بد کو پھر اس طرح ختم کیا کہ آپ نے حضرت زید کی متعلقہ سے، حضرت زینب بنت جحش سے آپ نے پھر نکاح فرمایا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، کہ پس زید نے جب اس خاتون سے، حضرت زینب سے جب علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تو زوجنا کہا، تو پھر ہم نے آپ کا ان سے نکاح کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مسلمانوں پر پھر کسی قسم کی تنگی نہ رہے، کس معاملے میں کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی حرج نہ محسوس کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رسم بد کا اس طرح خاتمہ فرمایا، اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب وہ ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، یعنی جب لے پالک بیٹے اگر اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ان کو طلاق دیتے ہیں، تو پھر جو سسر کہہ لیجئے یا باپ کہہ لیجئے جو اس کا ہے منہ بولا، وہ پھر اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس رسم کو عرب کے معاشرے میں ختم کر دیا گیا۔ یہ یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا، اللہ پاک نے بیان کیا، یعنی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو رسول اللہ کے نکاح میں ہیں، رسول اللہ نے جن کا حق مہر دیا۔ دوسری وہ خواتین کے جو دشمنوں کی طرف سے آئیں، جیسے حضرت جویریہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، وہ لشکر میں یعنی جنگ کی صورت میں فتح ہوئی تو پھر وہ قیدی بن کر آئیں، رسول اللہ نے آزاد کر کے پھر ان سے نکاح کیا۔ پھر تیسری صورت کیا تھی؟ وہ جو آپ کی رشتہ دار تھی، جیسے حضرت زینب بنت جحش سے آپ نے نکاح فرمایا۔ چوتھی قسم وہ ان خواتین کی
کہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ یہاں پر ان 4 صورتوں کو اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 50۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، آپ خود اس کا ترجمہ پڑھ لیں گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حلال کیا گیا، جائز کیا گیا، وہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے کہ جو دشمنوں کی طرف سے آئیں خواتین، یعنی جو قیدی بن کر آئیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت میں آئیں، فے میں آئیں، تو وہاں پر یہ صورت بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ یہ نہیں کہ ان کو آپ نے لونڈی کی حیثیت سے رکھا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود مسلمانوں کو جس بات کی تلقین فرماتے ہیں، خود آپ اس پہ زیادہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز مومنوں کے لیے، تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض، یعنی 6 نمازیں رسول اللہ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح جب صدقات کی خیرات کی بات ہوتی تو رسول اللہ مسلمانوں سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو زندگی بھر آپ پہ لازم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کہ آپ کے پاس جو آتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں ایک بوری بھر کر اشرفیوں کی بھیجی تھی، بوری بھر کر، اور آپ نے کہا کہ بھئی اس میں کیا ہے؟ اس طرح تو بوریاں کھجوروں کی بھری جاتی ہیں، یہ اشرفیوں کی ہیں۔ آپ نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا سا جو تھال ہوتا ہے نا، پرات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے کر آؤ۔ وہ لائی گئی، آپ نے وہ اس میں ڈالتی چلی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ مدینے میں آواز دیتے جاؤ، اعلان کرتے جاؤ، اور لوگوں میں یہ تقسیم کرتے جاؤ، بانٹتے جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی تربیت تھی۔ تو اس لیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ ازواج مطہرات کی یہ 4 قسمیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گی، آپ حضرات پڑھیں گے، تو یہ مسائل خود بخود آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ ترجمہ میں نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی میں نے کافی گفتگو اس حوالے سے کرنی ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات کے نام کیا تھے، ان کے حالات کیا تھے، وہ اس پر مجھے پھر وقت چاہیے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، اب یہاں پر ازواج مطہرات سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کہہ دیجیے اپنے ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے، کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادروں کو اوڑھ لیا کریں۔ اوور کوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور کوٹ پہن لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور پھر وہ ستائی نہ جائیں۔ وکان اللہ غفور رحیما، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ کیوں؟ فرمایا لئن لم ینتہی المنافقون، یعنی ادھر سے مومن عورتیں، ازواج مطہرات، بنات رسول احتیاط کریں گی، اگر اس کے باوجود یہ منافق باز نہیں آتے جن کے دلوں میں مرض ہے، تو فرمایا پھر والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ یہ پھر جو لوگ ہیں، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ یعنی یہ اب پردے کے یہاں پر جو جلابیب لینے کے جو حکم دیا گیا، اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت حالات کیا تھے، کہ جن حالات کی روشنی میں مسلمانوں سے، مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ بھئی اوور کوٹ پہن لو یا جلابیب لے لیا کرو۔ یہ حالات کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حکم کو لیں اور آپ اس کو پھر نافذ کرنا شروع کر دیں یا آپ اس پر حکم لگا دیں۔ تو اس پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے، تب ہی قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے۔ اب یہ چند مقامات تھے ازواج مطہرات کے حوالے سے جو میں نے پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد ازواج مطہرات کا تعارف
اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہ جسے تقسیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ رسول اللہ نے اگر ان حصوں میں اور ان حوالوں سے زندگی گزاری وہ اسی لیے کہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ بنایا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس بارے میں ہم کل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی سیرت خدمات کے حوالے سے بات کر چکے۔ دوسری زوجہ حضرت عائشہ، ویسے تو حضرت عائشہ سے پہلے حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ سے نسبت تو ہو گئی لیکن حضرت سودا سے نکاح ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے نکاح فرمایا تھا حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی اور یہ بیوہ تھی۔ آپ کے خاوند سکران، حضرت سکران، حضرت سودا اور آپ کے خاوند حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر واپس جب آنے لگے تو راستے میں حضرت سودا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سکران کا، اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی نکاح کی۔ رسول اللہ نے یہ منظور فرمائی اور اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم اور حضرت سودا کا جو قبیلہ تھا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، ان کے جھگڑے تھے، اختلافات تھے، تو رسول اللہ نے اس حکمت کے تحت نکاح فرمایا، اور اس کے علاوہ دیگر حکمتیں بھی موجود تھیں کہ جس بنیاد پر تاکہ یہ دو قبیلے آپس میں مل جائیں۔ عرب میں یہی طریقہ تھا کہ جس قبیلے سے داماد کا تعلق ہوتا تھا اس کا احترام اور اس کا خیال کیا جاتا تھا کہ اب یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہماری بیٹی اس خاندان میں اور اس قبیلے میں گئی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ ہیں۔ حضرت حفصہ بھی ہجرت کے بعد یعنی جب مدینہ پہنچی، غزوہ بدر ہوا، بعد کہتے ہیں غزوہ احد ہے، اس میں حضرت حفصہ کے خاوند شہید ہو جاتے ہیں، حضرت خنیس، آپ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ بیوہ ہو جاتی۔ حضرت عمر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی جاتے ہیں نکاح کے لیے، کہتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی سے نکاح کر لو، پھر حضرت عثمان سے بھی درخواست کرتے ہیں، لیکن دونوں حضرات کوئی جواب نہیں دیتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالات تھے، یعنی خاوند شہید ہو گیا، ایک خاتون نہیں بلکہ بہت سی خواتین، ایک غزوہ ہوتا ہے اس میں 10، 5، 15، 70 یعنی یہ تعداد آتی، اس سے بھی زیادہ مرد حضرات شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو واضح بات ہے ان کی بیویاں ہیں، کسی کی 1 ہے، کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، بچے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے تحت پھر حضرت عمر فاروق آپ دیکھیے کہ خود جا کر گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تاکہ اس کو ایک سایہ مل جائے، ایک شفقت مل جائے، اس کو ایک چھت مل جائے۔ یہ اس پہلو کو اور اس پس منظر کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، یہ 3 ہجری میں ہوا۔ اور حضرت حفصہ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو حفصہ ہے یہ عبادت گزار ہے، یہ روزے رکھنے والی ہے، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کس اعلیٰ کردار اور کس اعلیٰ اخلاق کی خاتون تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، آپ کے خاوند عبداللہ بن جہش، یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن جہش غالباً یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رات کو یہ دعا کی تھی کہ مولا میں صبح جب جنگ میں جاؤں، شریک ہوں، تو دشمن میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرا مسلح کر دے، میرے چہرے کو بگاڑ دے، اور کل قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تم مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس نے ایسا کیا اور کیوں ہوا تیرا یہ حال، تو میں یہ عرض کروں کہ مولا یہ سب کچھ تیرے دین کی خاطر ہوا، اسلام کی راہ میں ہوا۔ یہی وہی عبداللہ بن جہش ہیں۔ اب ان کی بیوی زینب بنت خزیمہ یہ بیوہ ہو جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے حضرت سودا بھی بیوہ، حضرت حفصہ بھی بیوہ، اور حضرت زینب بنت خزیمہ بھی بیوہ، اور اس سے آگے حضرت ام سلمہ، آپ کے جو خاوند تھے ابو سلمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ 4 ہجری میں آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ اور ام سلمہ کہ جن کا نام ہند بھی آتا ہے، اصل نام ہند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی سال ان سے نکاح فرمایا، یہ بھی بیوہ ہیں۔ حضرت زینب بنت امین
یا حضرت زینب بنت جحش جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ امیم بنت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی بیٹی امیم، ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب، حضرت زید بن حارثہ کا ان سے نکاح ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانی فرق کی وجہ سے آپ سمجھ لیجئے، اور اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے، یہ بھی ایک فطری بات ہوتی ہے، جب بھی بچوں کی شادی کی جائے، بچیوں کی، ان معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے ایک مسئلہ کفو رکھا ہے۔ کفو کا مطلب ایکویلٹی ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ضرور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خاندان کیسا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو شکل و صورت کا معاملہ ہوتا ہے، تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، اور کسی حد تک دولت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو ترجیح دو۔ دین سے مراد یہ کہ اخلاق، کردار، دینداری، ان چیزوں کو مد نظر رکھو، لیکن باقی چیزوں کو بھی اگنور کرنے کا حکم نہیں دیا، ترجیح دینے کا حکم دیا کہ جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں لیکن ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، لیکن دین کو ترجیح دو، اخلاق کو، سیرت کو، کردار کو، ان باتوں کو ترجیح دو۔ تو یہاں پر یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 2-4 لمحوں کی یا 2-4 گھنٹوں یا دنوں کی بات ہو۔ تو اس لیے جب ہماری نوجوان نسل ایسا کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھتی ہے تو پھر وہ خود اس کے نتائج بھی بھگتتی ہے، اس لیے کہ نوجوانی میں جذبات ہوتے ہیں، حکمت کا پہلو ہمیشہ نوجوان اگنور کرتا ہے، سوچ و بچار، غور و فکر، یہ جا کر انسان تجربے کے ساتھ، عمر کے ساتھ انسان یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ تو نوجوان ہوتے ہیں، پھر جب قدم اٹھا بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے والدین کہتے تھے وہ بات ان کی درست تھی، وہ فیصلہ ان کا درست تھا، اس لیے کہ والدین کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ، ان کے نکاح سے در حقیقت یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا گیا، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں۔ اگر حضرت زینب بنت جحش سے ویسے براہ راست جس طرح حضرت زینب کے بھائی چاہتے تھے شروع سے کہ رسول اللہ میری بہن سے نکاح فرمائیں، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، حکمت اس میں یہ تھی کہ تاکہ زید بن حارثہ نکاح کریں، پھر وہ طلاق دیں، پھر طلاق کے بعد رسول اللہ نکاح کریں، تاکہ اس رسم بد کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اب رسول اللہ نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ اب یہ واحد خاتون ہے، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ واحد خاتون ہے کہ جو ڈائیورسی تھی، مطلقہ تھی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت جویریہ، غزوہ بنی المصطلق جب ہوا تو اس میں قیدیوں میں حضرت جویریہ آئی تھی، اور آپ کے خامند پہلے فوت ہو چکے تھے، یعنی یہ بھی بیوہ تھیں۔ حضرت جویریہ کے والد اور 2 بھائی مسلمان ہوئے، اور حضرت حارث نے، یعنی آپ کے جو والد تھے، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرمائی، تو رسول اللہ نے پھر آزاد کر کے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ 100 افراد جو قیدی تھے مسلمانوں نے ان کو بھی رہا کر دیا کہ یہ رسول اللہ کے اب سسرال والے بنتے ہیں، ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون سردار کی بیٹی اب رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت جویریہ بھی کیا ہیں، آپ بھی بیوہ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ آپ ماریہ قبطیہ تو تحفے میں آئی تھیں، میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا، جو تحفے میں آئی تھیں ان کو رسول اللہ نے آزاد نہیں کیا، اور جو غلام بن کر، قیدی بن کر آئیں، لونڈی بن کر آئی، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یعنی یہ کتنی ایک تضاد کی بات ہو جاتی ہے کہ جو تحفے میں آئیں ان کو تو لونڈی بنا کے رکھا، اور جو جنگ کی صورت میں قیدی بن کر آئیں ان کو رسول اللہ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، حالانکہ ان کو آپ لونڈی کی حیثیت سے اپنے پاس آپ رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا، رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا۔ حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ام حبیبہ کا خامند عبید اللہ یہ ہجرت کر کے جب حبشہ گیا تو وہاں پر یہ عیسائی ہو گیا، اور بعد میں وہیں فوت ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا حبشہ میں۔ حضرت ام حبیبہ وہاں پر اکیلی رہ گئی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہی پھر آپ سے نکاح کیا، اور بیچ میں جو وکیل بنے وہ شاہ حبشہ بنے۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب ام حبیبہ بھی بیوہ تھی، اور پھر حضرت سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ اور یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں کہ جب ابو سفیان مدینے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آئے مشکل میں گھرے ہوئے تھے مکہ والے، تو رسول اللہ کی خدمت میں ایک اپنے مشکل حل کروانے کے لیے آئے، تو ام حبیبہ سے ملے۔ تو جب ابو سفیان آئے کمرے میں اور رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ نے رسول اللہ کا بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، فرمایا کہ میرے نبی کے بستر پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت ابو سفیان غصے میں کہتے ہوئے کہ بڑی بدتمیز ہو، یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ یہ ام حبیبہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب باپ بھی اسلام کا دشمن اور جب ماں بھی مسلمان نہیں ہے، خاندان کے بڑے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ام حبیبہ اس وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت صفیہ، یہ غزوہ خیبر جب ہوا تو صفیہ کا خاوند کنانہ وہ مارا گیا۔ اس کے بعد یہ صفیہ اور والد یہ سب لوگ قیدیوں میں شامل ہو کر آئے، رسول اللہ نے آزاد کیا، حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ کی جو نسبت ہے اور جو تعلق ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے کسی زوجہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا نا کہ یہ یہودن، یعنی پیچھے جو خاندان ہے یہ یہودیوں کا ہے سارا، تو حضرت صفیہ کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی۔ تو رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے اس طرح کہا گیا ہے کہ بھئی تمہارا جو خاندان ہے وہ یہودیوں کا ہے، پیچھے سارے یہودی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا تھا کہ میرے پیچھے خاندان میں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی اگر کسی زوجہ نے یہ کہنا چاہا کہ بھئی آپ کا تعلق تو یہودیوں کے خاندان سے ہے، دوسری طرف رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اسی خاندان میں اور اسی لڑی میں اور اسی شجرہ میں ہی پیغمبر بھی تو آئے ہیں نا۔ اب آ جائیے حضرت ماریہ قبطیہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو شاہ مصر نے بطور تحفہ کے پیش کیا تھا، بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لونڈی کی حیثیت سے نہیں، یعنی رسول اللہ نے آپ سے نکاح فرمایا تھا۔ اب بہت سی قرآنی آیات ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا مومنات کو، ازواج کو، اور اس کے علاوہ بنات رسول کو جو حکم دیا اس پر حضرت ماریہ قبطیہ نے بھی عمل کیا۔ اگر آپ لونڈی ہوتی، رسول اللہ نے نکاح نہ فرمایا ہوتا، تو پھر بھلا کیسے وہ اس حکم کے ماتحت آتی تھی۔ اور اسی طرح جب قرآن نے یہ کہا کہ ان سے ازواج مطہرات سے جب یہ لوگ کچھ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یہ پردے کے پیچھے سے ان کو جواب دیں، وہ چیز پکڑائیں۔ اس پر عمل حضرت ماریہ قبطیہ بھی کرتی تھی۔ اور اسی طرح جب قرآن نے یہ کہا کہ بلا انتن کی ہو ازواج و من بعد ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آپ کی زوجہ نکاح نہیں کرے گی آپ کے بعد، اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ نے بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں دیگر ازواج مطہرات کو وظیفہ ملا کرتا تھا، اسی طرح وظیفہ حضرت ماریہ قبطیہ کو بھی ملتا تھا۔ کبھی کسی صحابی نے، کسی خلیفہ نے، کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہی سٹیٹس ملا، وہی مقام اور مرتبہ ملا جو ازواج مطہرات کا تھا۔ تو اس لیے 20 دلائل اس پر ہیں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور آپ کے نکاح میں تھی۔ اب اس کے بعد حضرت میمونہ بنت الحارث، ان کی بہن ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ کی زندگی میں 2 بیویاں وفات پا گئی تھیں، ایک حضرت خدیجہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے کہ جن کے خاوند عبداللہ بن جحش غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب میں یہاں پر رسول اللہ کی زندگی کے 3 حصوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ ہم اپنی گفتگو کی تکمیل اور اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں،
تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ 25 سال کی عمر تک کا عرصہ بنتا ہے۔ وہ عرصہ وہ تجرد کی زندگی ہے، یعنی کمارے پن کی زندگی، علیحدگی اور تنہائی کی اور خلوت کی زندگی ہے۔ یہ بھی ایک نمونہ رسول اللہ کا ہمارے سامنے آ گیا کہ جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں، ان میریڈ ہیں، ان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ رسول اللہ ایک نمونہ ان کے سامنے آتے ہیں کہ صداقت کی، امانت کی، شرافت کی زندگی رسول اللہ نے بسر فرمائی۔ اور دوسرا جو مرحلہ آپ کی زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی خاتون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ کتنے عرصہ؟ بعض روایات کے مطابق 28 سال، بعض روایات کے مطابق 25 سال، چلے کم از کم 25 سال ہم کہہ لیتے ہیں کہ 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بسر کی۔ 50 سال آپ یوں کہہ لیجئے یہ آپ کے حیات مبارکہ اس طرح گزر جاتی ہے، اور 25 سے 25 یعنی یہ 50 سال کا جو 25 سال بنتے ہیں ایک ہی خاتون کے ساتھ آپ نے گزارے۔ اب تیسرا عرصہ جو بنتا ہے، یعنی تیسرا حصہ اور مرحلہ، وہ یہ بنتا ہے کہ 10 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح فرمائے تھے، یعنی 11 نکاح آپ کہہ لیجئے، اور ایک زوجہ مدینہ میں وفات پا جاتی ہیں، تو اس طرح 10 ازواج مطہرات ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود تھیں۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا پہلو اور تیسرا حصہ اور تیسرا مرحلہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن گیا۔ دوسرا حصہ جو لوگ ایک بیوی کی زندگی گزارتے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ نے 25 سال گزارے، وہ بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے آ گیا، کس طرح جانثاری، جانفشانی، محبت، مودت اور رحمت کے ساتھ وہ وقت گزارا، حسن سلوک کے ساتھ گزارا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری 10 سال ہیں زندگی کے، رسول اللہ نے وہ باقی 10-11 آپ کے ازواج تھیں، ان کے ساتھ آپ نے گزارا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایک سے زیادہ بیویاں جن کی ہوتی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ یعنی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی میں بہت کچھ انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کثیر العیال ہیں، جن کے بچے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیسے صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور کس طرح فراست کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ نے بسر کیا۔ در حقیقت یہ 10 ازواج ایک مبلغہ تھیں، داعیہ تھیں، عالمہ تھیں، معلمہ تھیں کہ رسول اللہ نے ان کی تربیت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ ہم ایک پوری گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور آپ کی جو خدمات اور آپ کی جو سیرت ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں ہم بات کریں گے، اور میں تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کروں گا کہ کتنی روایات حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ تقریباً 2200 سے بھی زیادہ روایات اور احادیث ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، اور آپ ایک بڑی عالمہ فاضلہ تھیں آپ، اور تاریخ کی ماہر تھیں، علم الانساب کی ماہر تھیں، حدیث تفسیر کے ماہر تھیں۔ اکابر صحابہ سے کئی مسائل میں اختلاف کیا، اور جو اختلاف کیا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو ایک ثقافت نظر آئے گی، یعنی میچورٹی آپ کو نظر آئے گی ان اختلافات میں بھی۔ تو ہم اس پہ آئندہ جمعۃ المبارک میں ہم بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کا اس طرح اسوہ حسنہ ہر طرح کے انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی، جو رسول اللہ سے سیکھا، جو سمجھا، اور جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور سایہ کتنے رسول اللہ کے ساتھ رہی، اور گھر میں کوئی تنگی، کوئی اسرت، کوئی پریشانی بھی آئی، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ تو یہ ایک اسوہ بن جاتا ہے، یہ ایک نمونہ بن جاتا ہے ہماری بہنوں، بیٹیوں، ہماری ماؤں اور ہماری بزرگ خواتین کے لیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔